کہتے ہیں جس طرح ماضی کے عین کلمہ درمیان والے حرف پر تینوں حرکات کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع کے عین کلمہ پر بھی تینوں حرکات کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا فعل مضارع کے بھی تین اوزان ہوں گے، یفعلو، میرے ساتھ پڑھیے، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ جی اب ماضی کے تین پڑھ لیں، فعل، فعل، فعلا۔ بس انہی کو چینج جب کریں گے تو ہمارے یہ 6 باب بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ جو 2 لائنیں ہیں بہت اہمیت والی ہیں۔ مضارع کا بھی اسی طرح ہے، مادہ ہے، وزن ہے، صیغہ ہے، ترجمہ ہے۔ فتح تھا تو اس سے یفعلو کا یفتح، ضرب سے یفعل سے یضرب، نصر سے یفعل سے ینصر۔ ٹھیک ہے جی، تو مادہ، وزن اور صیغہ اور پھر اس کا ترجمہ، یہ بنیاد ہے آپ کی فعل مضارع کے حوالے سے انشاءاللہ۔ آگے اگلا صفحہ ہے، یہ وہ گردان آگے جو ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ آپ میرے ساتھ پھر پڑھ لیں آپ، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، یہ اوپر والے 6 غائب کے تھے، تفعلو، اب حاضر کے شروع، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ یہ ہے وہی گردان جو آپ نے فلیکس پر پرسوں پڑھی تھی، سیم وہی چیز ہے۔ اس میں غائب کے 6 لفظ، حاضر کے 6 لفظ، متکلم کے 2 لفظ انشاءاللہ الرحمن۔ تو بنیاد آپ کو فعل کی سمجھ آ چکی۔ ماضی ہو یا مضارع، اس میں جب واو کا لفظ ہمیں ماضی میں نظر آئے گا یا مضارع میں، ترجمہ جمع غائب کا ہوگا، جمع مذکر غائب۔ خاص نقطہ ہے یہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آئے ہیں وہاں واو آپ کو نظر آئے گا، وہاں ہم ترجمہ جمع مذکر غائب کا، یعنی وہاں پر جو فاعل ہوگا، جو سبجیکٹ ہوگا وہ جمع ہوگا، وہ مذکر ہوگا، وہ غائب یعنی 3rd پرسن ہوگا۔ یہ آپ نے خاص نقطہ یاد رکھنا ہے۔ مثلا اب دیکھیں مثال کے طور پہ دوسرا فرق اسی حوالے سے، جب ماضی ہوگا تو خالی واو ہوگا اور اس کے آگے الف ہوگا، جب مضارع ہوگا تو واو نون ہوگا، واو ضرور ہوگا لیکن واو نون مضارع میں اور واو الف ماضی میں۔ یہ دیکھیں فعل، فعلا، فعلو، واو الف آیا۔ ماضی کے جتنے غائب کے قرآن شریف میں حدیث میں لفظ ہوں گے وہاں واو ضرور ہے مگر ماضی ہے واو الف ایک، اور جب یہی چیز مضارع میں آ گئی تو کیا آیا؟ واو نون آ گیا۔ ھذا الفرق بین الماضی والمضارع، یہ ماضی مضارع میں فرق ہے۔ ماضی اور مضارع میں جب لفظ جمع متکلم کا ہوگا، ٹھیک ہے جی، جمع بھی ہو متکلم بھی ہو نجم صاحب، تو یوز کیا ہوگا؟ نون استعمال ہوگا۔ میں نے ادھر بتایا واو کا استعمال بتایا، یہاں نون کا۔ اب پھر فرق ہوگا ماضی اور مضارع میں نون میں، ماضی میں نون آخر میں آتا ہے، مضارع کے نون شروع میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں فعلنا، یہ دیکھیں یہ ہے فعلنا، نون کہاں آیا؟ اینڈ پر، نون الف نا، فعلنا جمع متکلم، شاباش سجاد صاحب۔ اور یہ مضارع پر اب آپ فیاض صاحب دیکھیں گے تو یہ نفعل نون شروع میں آ گیا، جیسے لنا اعمالنا،
قرآن کریم، تو نون کا استعمال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کو آپ نے روز پڑھنا ہے، چھٹی ہو، جمعہ ہو، سردی ہو، آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، مضارع کی، ماضی کی، ضمیروں کی۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو الحمدللہ سمجھ آئے گی کہ ترجمہ آپ نے یفعلو کا کیسے کرنا ہے، نفعلو کا کیسے کرنا ہے۔ تو اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب فاعل دو ہوں، جب فاعل دو یعنی تثنیہ ہوں گے، فاعل فعل، چونکہ فعل فاعل کے بغیر تو نہیں ہوتا، جب فاعل دو ہوں اس میں الف ضرور ہوگا۔ اس میں الف ضرور ہوگا، وہ نشانی ہوگی کہ یہاں کام کرنے والا ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرق یہ ہوگا کہ اگر مضارع ہوگا تو الف نون ہوگا، اگر مضارع ہے نجم صاحب تو آپ الف نون وہاں موجود پائیں گے۔ بعض دفعہ نون گر بھی جائے گا لیکن اوریجنل فارم میں الف نون ہوتا ہے، اور ماضی میں صرف الف ہوتا ہے۔ ماضی میں دو ہوں گے فیاض صاحب تو صرف الف، مضارع میں فاعل دو ہوں گے تو الف نون آئے گا۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ ماضی میں خالی الف، فعلا ایک مرد نے کیا، فعلا فرق آ گیا، کیوں آیا؟ الف آ گئی۔ الف نہیں تھا تو ایک مرد نے کیا تھا، اور جب الف آیا تو پھر فعلا پڑھا تو معنی کیا ہوا؟ دو مردوں نے۔ بس یہ ٹپس ہے۔ آگے دیکھیں، جمع میں واو آ گیا، فعلو سب مردوں نے کیا۔ یہ ادھر آ جائیں، فعلتا الف آ گیا تے کے بعد، معنی کیا ہے؟ دو عورتوں۔ ماضی میں الف آ جائے گا تو دو، یاد رکھنا، اور مضارع میں الف نون آئے گا تو ترجمہ دو کا۔ یہ تو آپ کو لفظی فرق بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے ماضی میں زمانہ ماضی ہوتا ہے فعل ماضی میں، اور فعل مضارع میں کون سے زمانے ہوتے ہیں؟ زمانہ حال اور مستقبل۔ جی آج جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ مضارع کی نشانی میں نے پڑھ لی ہے، آپ کو نظر آ گئی ہوگی۔ نجم صاحب اتعلمون ماضی ہے کہ مضارع؟ نشانی پائی گئی، وہ نون آ گیا۔ اب آپ کو ان 14 میں سے اس کی کلیئرٹی ہو گئی۔ اگر یا ملون ہوتا تو جمع غائب تھا، یا ملون وہ کرتے ہیں سب، تا ملون تم سب کرتے ہو، یہاں تعلمون تم سب جان لوگے۔ یہ گے کا ترجمہ کیوں کیا؟ مستقبل، مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، کون سے؟ ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے یہ اب بھی پڑھایا تو یہی نسخہ سامنے نظر آنے لگ گیا۔ جی یرسل آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فعل ہے، یرسلا، یہ بھی فعل مضارع ہے، یا آئی ہوئی ہے۔ ادھر دیکھیں، آمنتم فعلتم، ماضی میں آپ نے پڑھا فعلتا فعلتما، فعلتم امنتا امنتما، امنتم تم بے خوف ہو گئے۔ ان چیزوں کی ایکسرسائز اور پہچان سے آپ کو بس یہ پلر ہیں، یہ اور یہ سارا قرآن اسی میں ہے۔
یہ 14 حاضی 14 حاضی 14، بس یہی تعداد ہے، سارا قرآن اسی میں آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گا۔ جی الدین صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آمنتم، حمزہ کون سا؟ استفہام۔ امنتم ماضی کا کون سا جمع مذکر؟ حاضر، غائب نہیں ہے، تم، ٹھیک ہے جی۔ من کون سا اسم؟ موصول اور استفہام دونوں۔ فی السماء مرکب کون سا؟ جی جاری، آج کام جاری ہے سب کا۔ ان حرف ہے جی، یرسل مضارع ہے، علیکم مرکب جاری ہے، کم علیکا، علیکما، علیکم، یہ ضمیر متصل علی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وہاں لکم تھا، یہاں علیکم ہے، تو علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیہ، علینا۔ آپ جب اس طرح 14 کو تیار کر لیں گے پھر قرآن شریف تو کہے گا جی میں تو نال ہی کھڑا ہوں۔ علیکم حاسباً منصوبات میں کون سا ہے؟ زبر آ گئی ہے آخر۔ یہ پچھلا جنوں یاد نہ ہوئے نا وہ پھر اتنے آ کے انٹی سی کوئی کل مفعول منصوب، ہر مفعول پر زبر، یہ مفعول کی وجہ سے زبر۔ فَسَتَعْلَمُونَ، تعلمون تم جان لو گے، کیفا کون سا اسم؟ استفہام، اسم ہے ڈرانا، ٹھیک ہے جی۔ اب بے نیاز ترجمہ فرما رہا ہے، قربان جائیں اس کی اداؤں مہربانیوں پر۔ یہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالی کوشچن فرماتا ہے، سوفا کی بجائے خالی سین آ جاتا ہے، سیعلمون آ جاتا ہے یہاں۔ پس تم جلدی جان لو گے، کیف نذیر میرا ڈرانا کیسا تھا پھر۔